الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، عید الفطر کا دن مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان خوشی کا دن ہے، اور اس خوشی کے متعلق یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خوشی میں اللہ بھی برابر کا شریک ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کہ اس خوشی کے پیچھے اللہ کی میزبانی ہے، اور آج کا دن اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ آج کے دن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں کہ روزہ رکھو، منع، اجازت نہیں۔ تو اللہ کی شان دیکھیے، وہ جس طرح سے چاہے بندے سے بندگی لے لے۔ یہی دن کل گزر گیا، روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہی دن آج عید کا دن کا نام بن گیا، روزہ رکھنا ناجائز مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ جس طرح سے چاہے بندے کو عبادت کے حوالے سے اپنی طرف متوجہ کر لے۔ یہی تو اس کی شان ہے کہ وہ اپنے گھر میں جب بلاتا ہے حرمین شریفین میں، تو ایک مخصوص حالت میں بلاتا ہے۔ اس حالت کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ پاؤں میں پہننے والی چپل کا حال کیا نہ ہو، کپڑوں کا حال کیا نہ ہو، سر کا حال کیا نہ ہو، بدن کا حال کیا نہ ہو، ماننی اللہ کی ہے۔ اور آج کے دن اگر عام مساجد میں آمد ہے تو حکم یہ ہے کہ آدمی مستحبات میں سے یہ بات ہے کہ نئے کپڑے پہن کے، سلے ہوئے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر اللہ کے دربار میں آئے۔ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدمی طواف کر رہا اگر ہوتا ہے اور مخصوص حالت ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ آدمی حالت احرام میں ہے، لیکن اللہ وہاں پر کہہ دیتا ہے یہاں پر میری مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا، اگرچہ وہ گھر اس گھر سے عظیم الشان ہے، وہ گھر اس گھر سے عظیم الشان ہے۔ علماء نے فرمایا بیت اللہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، جیسے ماں باپ کی طرف شفقت سے دیکھنا عبادت ہے۔ ماں باپ کی طرف شفقت سے دیکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو ماں باپ کو شفقت سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں، حج مقبول کا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، جس طرح سے چاہے اللہ عبادت لے لے۔ تو اس خوشی میں اللہ بھی شریک ہے کہ بندوں کی ضیافت اللہ کی طرف سے ہے۔ آج اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ کھانا پینا ترک کرنا ناجائز گناہ کبیرہ ہے، اللہ کا حکم ہے کھاؤ پیو۔ تو وہ میزبان، ہم مہمان، میزبان اپنے مہمان سے خوش ہوتا ہے، میزبان اپنے مہمان کی آمد پر خوش ہوتا ہے، میزبان اپنے مہمان کی حرکات اور سکنات پر خوش ہوتا ہے۔ آج کا دن در حقیقت اللہ کی طرف اس سے خوشی کا دن ہے، اور اللہ بھی اس میں خوشی میں شریک ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب یہ بندے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے آتے ہیں، اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں تم بتاؤ ان کے لیے کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی خوشی کا عالم یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، آنے کے بعد جب واپس لوٹتا ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہوں۔ آدمی کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے نا تو خوشی خوشی واپس لوٹتا ہے، میزبان نے اکرام کیا، میزبان نے ساری ضروریات کو پورا کیا۔ مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت اللہ کی رضا ہے،
مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت اللہ کی رضا ہے، اور مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہدایت دی گھر میں آنے کی، اللہ نے ہدایت دی مسلمان ہونے کی، اللہ نے ہدایت دی اپنے آگے جھکنے کی، تو اللہ نے سب سے بڑی نعمت بھی عطا کر دی مسلمان کو، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا پروانہ بھی مسلمان کو عطا کر دیا۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ آپ راضی ہو جائیں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یہاں تک کہ اللہ کی شان کو دیکھیے، اللہ کے ہاں کسی کام کے کرنے میں اللہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے، یہاں تک کہ احادیث طیبہ سے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے کے بعد ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آدمی اگر دنیا والوں سے پوچھے کہ بھئی یہ بات سمجھ میں آنے کی ہے، نافرمانیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا، لیکن اللہ کہتا ہے لا ابالی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ارے روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم زمین اور آسمان بھر کے گناہ کے حوالے سے مجھ سے ملاقات کرو گے نا، لیکن اس میں شامل کر دو استغفر اللہ، باری تعالیٰ اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ایک کام کرنا ہے بس، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو روایت میں آتا ہے جتنے گناہوں کے ساتھ یہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے نا، اللہ اسی کے بقدر اس سے مغفرت کے ساتھ ملاقات کرتا ہے۔ آدمی حیران ہے، مغفرت کے ساتھ استقبال کر، آسمان بھر کے، زمین بھر کے۔ اللہ کہتے ہیں لا ابالی، لا ابالی، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو، اس خوشی میں اللہ بھی شریک ہے، اس خوشی سے ہم بھی خود اندازہ کر رہے ہیں ہماری طبیعت کا حال کیا ہے، ہمارے معاملات کا حال کیا ہے۔ تو عزیز اہل حضرات، اہل علم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں اصل اس کے پیچھے ہے کیا، یہ مسلمان کو خوشی ملی کیوں ہے، مسلمان کو یہ خوشی ملی کیوں ہے؟ اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں ہماری خوشیاں ایام سے وابستہ نہیں ہیں، ہماری خوشیاں سابق لوگوں کے اعمال سے وابستہ نہیں ہیں، ہماری خوشیاں سابق لوگوں کے کارنامے سے وابستہ نہیں ہیں، بلکہ ہماری خوشیاں اعمال سے وابستہ، اعمال سے وابستہ۔ فرمایا کہ پورے رمضان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ اپنی چاہت سے لے کر ہر کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا نا، اور کرتے 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 اللہ اتنا راضی ہو گیا کہ اللہ نے جو ادا عبادت بنائی تھی نا، اب اسی ادا کے برعکس کھانے پینے کو اللہ نے عبادت بنا دی کہ اب آپ روزے کی حالت میں نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی خوشیوں کو تلاش کرے اللہ کی اطاعت میں، اپنی خوشیوں کو تلاش کرے اللہ کی عبادت میں، اپنی خوشیوں کو تلاش کرے اللہ کی فرما برداری میں، اپنی خوشیوں کو تلاش کرے اللہ کو خوش کرنے میں۔ آج مسلمان کا دل و دماغ اس طرف سے ہٹ گیا، اپنی خوشیاں تلاش کرتا ہے اسباب میں۔ اللہ کہتا ہے مسبب الاسباب میں ہوں، تم لاکھ اسباب کو اختیار کر لو، اسباب کے پیچھے اگر سکون ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے۔ اسباب میں اگر تم سمجھتے ہو سکون پہنچانے کی صلاحیت ہے نا، تو اس کی بھی قدرت اللہ کے پاس ہے، اس کی بھی قدرت اللہ کے پاس ہے۔ آدمی سارے اسباب اختیار کر لیتا ہے پھر بھی سکون نہیں ملتا، وجہ کیا ہے؟ امر اللہ کے پاس، ہر چیز کے پیچھے امر اللہ کے پاس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے ہیں نا بھائی، چھری کا کام کیا ہے؟ چھری کا کام کیا ہے کہ اپنے کام سے کسی چیز کو کاٹ دینا۔ آپ اسباب کی طرف چلتے چلے جائیں، آپ کہیں کہ پنکھے کا کام کیا ہے؟ ہوا کا پہنچانا۔ اے سی کا کام کیا ہے؟ ٹھنڈک کا پہنچانا۔ چھت کا کام کیا ہے؟ دھوپ سے بچاؤ کرنا۔ یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ کا مقصد آپ کو اگر حاصل ہوگا نا اللہ کی مرضی کے ساتھ، آپ کا مقصد آپ کو حاصل ہوگا اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مقصد حاصل کروانا، یعنی حضرت اسماعیل کو ذبح کروانا مقصد نہیں تھا، علماء فرماتے ہیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ تم اسباب کو اختیار کر کے مسبب الاسباب کے کہنے کو مانو۔ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب کے کہنے کو مانو، نتیجہ اللہ پر چھوڑو، نتیجہ اللہ پر چھوڑو۔ لہذا مسلمان کے لیے تعلیم ہے، اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن اللہ ان اسباب کے ہوتے ہوئے بندگی چاہتا ہے، ان اسباب کے ہوتے ہوئے اپنی رضا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے اسباب اختیار کر گئے، لیکن اس کے پیچھے حاصل جو ان کو ہوا نا اللہ کی رضا حاصل ہوئی، اور اسباب میں امر اللہ نے اپنا دکھایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر زندگی میں ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی دنیا کے معاملات سے بنتی ہے
دنیا زندگی کے معاملات سے بنتی ہے، لیکن میرے عزیزو اس کے پیچھے اللہ کا امر اور اللہ کی اگر خوشی باقی ہے تو دنیا پھر بن رہی ہے. اگر اللہ کا امر، اللہ کی خوشی اس کے پیچھے نہیں ہے تو سمجھ لے مسلمان دنیا نہیں بن رہی. لاکھ پھر چین سکون راحت تلاش کرتا رہے گا، اس کو نصیب نہیں ہوگا. اللہ نے ایک بات فرما دی، بذکر اللہ، اللہ کو یاد کر کے چلو گے نا، بذکر اللہ، اللہ کو بھلاؤ گے نہیں نا، بذکر اللہ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے چلو گے نا، تو تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو تب اطمینان ملے گا. ورنہ تم اطمینان اپنے مال سے، اپنی جائیداد سے، اپنے جاہ و حشم سے، اپنے جلال سے، اپنی دنیا سے، اپنے مرتبے اور دنیا اور مقام سے حاصل کر کے دکھا دو، اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. لہذا یہ آج کا دن ہمارے لیے سبق ہے. آج کا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہم روزے کی حالت میں بیٹھتے ہیں نا، کتنی خوشی ہوتی ہے جب افطار کا دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے، کس قدر خوشی کا عالم ہوتا ہے. یہ خوشی کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے پاس سے آ رہی ہے اور بزبان نبوت آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے جب افطار کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے. مسلمان کو خوشی حاصل ہوتی ہے افطار کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے. اچھا وہ وقت سراپا اللہ اور بندے کا ایسا ہوتا ہے، اللہ اور بندے کا. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ روزے دار کی دعا قبول ہوتی. روزے دار کی دعا اتنا اللہ سے ملا ہوا ہوتا ہے، اتنا ملا ہوا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں فرماتا. وہ وقت قربت کا ہوتا ہے. کس قدر اس وقت انسان کو خوشی حاصل ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے پس منظر میں کیا ہوتا ہے؟ صبح سے شام تک اللہ کی مانی. بات سمجھ رہے؟ صبح سے شام تک اللہ کی مانتے 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 وہ وقت آ گیا کہ جس میں آدمی اپنی خواہشات کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے امر اللہ اکبر کا انتظار کرتا ہے. کہتا ہے باری تعالیٰ میرا کھانا بھی آپ کے نام پر ہے، پینا بھی آپ کے نام پر ہے، نہ کھانا بھی آپ کے نام پر ہے، نہ پینا بھی آپ کے نام پر ہے. یا اللہ میں نے صبح سے شام تک اپنی زندگی کو آپ کے تابع کر دیا. اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر تو نے اپنی زندگی کو میرے تابع کر دیا تو تجھے وہ بھی ملے گا جو تیری خواہش ہے. لہذا روزے دار جب افطار کے وقت بیٹھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا روزے دار جو دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے. بس گناہ کی دعا نہ ہو، قطع رحمی کی دعا نہ ہو، اطاعت والی جائز دعا ہو. اللہ ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور روایت نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو حیا آتی ہے جب اس کے سامنے یہ ہاتھ ایسے پھیل جائیں اور ان ہاتھ کو وہ خالی لوٹا دے. اللہ کو حیا آتی. لہذا جتنی دعائیں ہم نے کی ہیں اللہ سے پر امید رہے. اللہ نے ہماری ساری دعاؤں کو قبول کر لیا. بس اتنی بات ہے، وہ ذات علیم ہے، وہ ذات حکیم ہے، وہ ذات علیم ہے، وہ ذات حکیم ہے. وہ ہمارے سے بڑھ کر ہمارا خیال کرتی ہے. ہم جتنا اپنا خیال رکھتے ہیں نا اس سے بڑھ کر وہ ذات ہمارا خیال رکھتی ہے. وہ علیم ہے، جانتی ہے میرے بندے نے کیا مانگا ہے، کیا اس کے حق میں بہتر ہے. وہ حکیم ہے، اسی بنیاد پر وہ عطا کرتی ہے. ورنہ روایت میں آتا ہے کہ بندہ تو اپنے لیے کیا کچھ مانگتا ہے، اللہ نے فرشتوں سے یہ بات کہہ رکھی ہے کہ تم اس کی دعاؤں کو اپنے رجسٹر میں مت لکھنا. یہ نادانی میں کیا مانگ رہا ہے اس کو نہیں پتا. رب اس کے اوپر اس کے ماں باپ سے بڑھ کر مہربان ہے، لہذا وہی بہتر سمجھتا ہے ہم نے جتنا مانگا وہ ہمیں کیا دے اور کیا نہ دے، وہ ہمیں کیا دے. تبھی روایت نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا جس کا مفہوم ہے کہ آدمی سے اللہ تعالیٰ کل قیامت دن کہے گا میرے بندے میں نے تجھے مانگنے کو کہا تھا نا، ہاں باری تعالیٰ دیکھ تو نے فلاں دعا کی، اس دعا کے قبول ہونے کا اثر نظر آیا، فلاں دعا کی اس کا اثر نظر نہیں آیا، فلاں دعا کی اس کے بدلے میں فلاں مصیبت کو ہٹا دیا، فلاں دعا کی فلاں غم کو ہٹا دیا، فلاں دعا کی اس کا اثر تیرے اوپر ظاہر نہیں ہوا. لیکن خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ میرے آگے ہاتھ جو پھیلتا ہے وہ خالی نہیں جاتا. لہذا آخرت میں فلاں فلاں دعا کا تیرے اوپر اثر ظاہر نہ ہوا نا، اس کے بدلے میں نے یہ اجر اور ثواب تجھے دینا ہے. روایت میں آتا ہے بندہ کہے گا کاش کہ اللہ تعالیٰ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ کرتا. اللہ اتنا عطا کرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ بدلے کے اعتبار سے عطا کرتے ہیں نا تو اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں. بدلے کے اعتبار سے عطا کرتے ہیں نا تو اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں کہ بندہ راضی ہو جائے، کہ بندہ راضی ہو جائے. لہذا جو دعائیں اللہ سے مانگی ہے اللہ نے قبول فرمائی ہے. اور اللہ نے یہ خوشی کا دن ہمیں دیا ہے اطاعت کے پیچھے، فرما برداری کے پیچھے، اپنی رضا کے پیچھے. لہذا مسلمان اگر چاہتا ہے نا اس کی زندگی میں امن، چین، سکون، راحت ہو تو اس کے پیچھے اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کی اطاعت ہو. آج مسلمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ چین، راحت، سکون حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے،
علاقے کو تبدیل کر لیتا ہے, مکان کو تبدیل کر لیتا ہے, آلات اور سامان اور اسباب کو تبدیل کر لیتا ہے, ساری چیزیں پرانی نکال کر نیا لے آتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو کہتا ہے پھر بھی سکون نہیں مل رہا. ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں. کہتا سکون پھر بھی نہیں, طبیعت میں اطمینان پھر بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا نا بھائی, اسباب میں تاثیر کون ڈالتا ہے؟ سب کچھ جمع کر لیں, آپ سب کچھ جمع کر لیں, سکون تو ملے گا بذکر اللہ, اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری, اللہ کو راضی کر کر ملے گا. یہ دولت آپ مال سے نہیں خرید سکتے, یہ آپ دولت دنیا کی متاع سے نہیں خرید سکتے. یہ دولت آپ کو اگر حاصل ہوگی نا, اپنی پیشانی اللہ کے آگے برابر جھکانے سے حاصل, اللہ کے آگے جھکنے سے حاصل ہوگی. سب کچھ حاصل مسلمان کر لیتا ہے, لیکن اطمینان کیوں نہیں ملتا؟ اللہ فرماتے ہیں گویا کہ تم اس کے پیچھے سکون چاہتے ہو, تم میرے قرآن کا مطالعہ کرو, میں نے سکون کہاں پر لکھا ہے. یہ دنیا تمہاری ہے لیکن تم میرے ہو جاؤ, لیکن اگر تم میرے نہیں ہوگے تو یہ دنیا تمہارے کسی کام کی نہیں. سوچنے کی بات ہے نا. اگر یہ بندہ اللہ کا نہیں ہوتا تو یہ دنیا اس کے کسی کام کی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت سکون ہے, سب سے بڑی دولت سکون ہے. تو سارا کچھ جمع کر لیا پھر بھی سکون نہیں مل رہا. اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک چیز باقی رہ گئی, سکون پانے کے لیے ایک چیز باقی رہ گئی. سب کچھ تبدیل کرنے کے بعد اپنے آپ کو بھی ذرا تبدیل کرو. سب کچھ تبدیل کرنے کے بعد اپنے آپ کو بھی تبدیل کرو. تمہاری خود کی زندگی کیسے چل رہی ہے؟ تم نے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے سب کچھ تبدیل کر لیا, لیکن سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. تب جا کر اطمینان, راحت اور چین اور سکون حاصل ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ آج ہمیں جو خوشی نصیب ہو رہی ہے نا, اہل علم فرماتے ہیں اس کے پیچھے بندگی ہے, اس کے پیچھے اطاعت ہے, اس کے پیچھے فرما برداری ہے, اس کے پیچھے اللہ کی مان کر چلنا ہے. تو جا کر یہ ہمیں خوشیاں مل رہی ہیں. معلوم یہ ہوا اگر مسلمان چاہتا ہے اس کو سراپا ہمیشہ خوشیاں ہی نصیب ہو تو اللہ کو راضی کر کے چلے. اللہ پھر فقیری میں بھی امن چین سکون راحت دے گا, اللہ امیری میں بھی امن چین سکون راحت دے گا. سب سے بڑھ کر فرما برداری ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں, جس طرح سے رمضان کے مبارک مہینے میں ہماری نمازیں برابر جاری تھی, میرے عزیز اللہ کے لیے نماز نہ چھوڑ, اللہ کے لیے نماز نہ چھوڑ, اللہ کے لیے نماز نہ چھوڑ. ارے ایک ہی تو اللہ سے ملاقات کا مرکزی عمل ہوتا ہے. ہم روزانہ بہن سے, بھائی سے, گھر والوں سے, ماں باپ سے, کاروبار سے, دنیا والوں سے, سب سے ملتے ہیں نا. اللہ سے بھی تو ملاقات ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ سے بھی تو ملاقات ہونی چاہیے. بعض اہل علم تو فرماتے ہیں آج مسلمان اگر مسجد میں بھی آتا ہے نا تو اپنی حاجتوں کو لے کر آتا ہے. علماء نے فرمایا کبھی اللہ سے مسجد میں آنے سے پہلے ملاقات کی نیت سے بھی آیا تھا, ملاقات کی نیت سے بھی آیا تھا. میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں, اس لیے کہ المصلی یناجی ربہ, نماز پڑھنے والا نا اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا, اپنے رب سے. لہذا اللہ سے ملاقات بھی جاری رہنا ہے اور رکھنی ہے. یہ ملاقات کا نام نماز ہے, نماز. اللہ آپ کو آپ کے گھر والوں کی ملاقات سے نہیں روکتا اور آپ کے ماں باپ کی ملاقات سے نہیں روکتا. آپ اپنے ماں باپ کو دیکھے شفقت کی نگاہ سے حج مقبول کا ثواب دیتا ہے, تو اللہ پھر آپ کی بھی ملاقات کا مشتاق ہو جائے گا جب آپ اللہ کی ملاقات کے مشتاق ہو. روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھنے لگ جاتا ہے نا تو اللہ اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. اللہ اکبر, بہت بڑی بات ہے. تو لہذا ایک عمل جاری و ساری رکھیں اور اس کے آداب اور رعایت کے ساتھ نماز کو قائم کریں. یہاں سے اپنی شروعات کریں, یہاں سے اپنی ابتدا کریں, یہاں سے اللہ کے قریب آنے کی کوشش کریں. یہ راستہ بہت اللہ کے قریب کر دیتا ہے, یہ راستہ بہت اللہ کے قریب کر دیتا ہے. سب سے زیادہ قرب بندے کو حالت سجدہ میں اللہ کے ساتھ نصیب ہوتا ہے. اور اگر آداب و رعایت کے ساتھ کریں گے نا تو دنیا کے سارے معاملات بھی بنتے چلے جائیں گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.